أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فأعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورۃ الرعد کی آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ گزشتہ ہفتے یہ سورۃ پاک کا آغاز ہم نے کیا تھا، جہاں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ سورۃ کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان کرنا ہے، جو خاص طور سے مکہ مکرمہ میں کفار قریش ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، اور یہ سورت کا نزول جس وقت ہو رہا ہے کفر پورے شباب پر ہے، اور جو مسلمان ہیں مکہ مکرمہ میں وہ ظاہر ہے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور ان کا حلقہ اثر کوئی مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، لیکن کفر ہے جو بہت اپنے شباب پہ ہے۔ لیکن قرآن مجید اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ مستقل حق کے بیان میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا نزول ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ سخت ترین مخالفت ہے، لیکن قرآن مجید کی جو آیات اتر رہی ہیں اس میں بالکل کھل کر انہیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ سوال بزرگوں بار بار ذہن و دماغ میں ابھرتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں اتنی شدید مخالفت ہو رہی ہے تو کیوں کچھ ایسی بات نہیں کی گئی قرآنی آیات میں کہ جو ان کے لیے قابل قبول ہوتی، بلکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خاص طور سے اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، اور آپ چوتھی بات کہتے ہیں کہ بھئی دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے جو آخرت ہے، اور یہ دنیا تو جیسی کیسی ہے کٹ جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ تو ظاہر ہے جو قرآن اور اسلام کی جو بنیاد اور بیسک ہے اور جو زیادہ انہیں کاٹ کھا رہی ہے، ظاہر ہے وہ توحید کا اقرار کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تو متعدد اور ہزاروں خداؤں کے ماننے والے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے خیال میں نبی اور رسول تو وہ ہونا چاہیے جو ان کے جیسا ہو، اور جس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، لوگ ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ کوئی کتاب کو کیوں مانے جو کتاب ان کے نفسانی خواہشات پر اٹیک کر رہی ہے، جو ان کے جذبات پر اٹیک کر رہی ہے، جو ان کے خاندانی اور قبیلوں کی جو ریت و روایات ہے اس پر تیشہ چلا رہی ہے، تو اس کو کیسے تسلیم کریں؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ لیکن دیکھیے آپ قرآن مجید نے کبھی جو ہے ان کی اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ مروت نہیں برتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ یہی حق کا اعلان ہوتا رہا، اور اسی حق کے اعلان کے ساتھ ساتھ کہ مخالفت بھی زوروں پہ ہے اور حق کا اعلان بھی ہو رہا ہے،
اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے حالات بنا دیے اور اسی میں حالات استوار ہوئے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو متعدد ہجرت کرنی پڑی مسلمانوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کیا، لیکن بالآخر یہ جو باتیں اس وقت کڑوی کسیلی نازل ہو رہی تھیں اس نے بہرحال اثر کیا۔ تو یہ جو بہت سی لوگوں کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ابھی اس کام کا وقت نہیں ہے، آپ سمجھیے ناصر صاحب کہ ابھی اس کام کا وقت نہیں ہے، ابھی اس بات کا وقت نہیں ہے، تو گویا قرآن مجید کی ان آیات سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اب آپ یہی موقع دیکھیے کہ اس پورے سورت پاک کے نزول کا مقصد وہی ہے۔ اچھا سورت جب نازل ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے خدا کی نعمتیں بتائی گئی ہیں کہ نعمتوں سے تو تم بھی متلذذ ہو، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس ہے سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو آج بھی جو آیت پڑھی گئی ہیں وہ اسی ضمن میں ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت پر غور کرو، وہ خدا جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی صحیح نہیں، وہی اس نظام کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، تو اس کا نظام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ایک بات تو وہ ہے جس کی طرف تمہیں قرآن متوجہ کر رہا ہے، ایک بات وہ ہے جس کی طرف تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر رہے ہیں، اور ایک بات وہ ہے جو تم خود بھی اپنے طور پہ سمجھ سکتے ہو۔ بھائی اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، کوئی آدمی بے وقوف نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس عقل و خرد ہے، اور اسی عقل و خرد سے یہ دنیا اتنا پروگریس کر گئی، ترقی کر گئی ہے، تو تم بھی ذرا اپنے ذہن پر زور ڈالو۔ اب یہ دیکھیے وہ اسی طرح کی بات، وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور زمین میں مختلف حصے ہیں، قطعے ہیں، الگ الگ ٹکڑیاں ہیں، زمین کی قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہیں، مختلف زمین کے حصے ہیں جو پاس پاس واقع ہیں۔ وجنات من اعناب، اور انگور کے باغ اور کھجور کے درخت ہیں، انگور کے باغ اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تہنے والے ہیں۔ کھجور آپ نے دیکھا ہوگا، انگور میں نے دیکھا ہے لاتور وغیرہ کے علاقے میں ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں، تو وہ اس کی جو بیل نکلتی ہے تو وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، دو دو تین تین کی ہے نا، وہ بیل اوپر جاتی ہے، اور بعض اکہری ہیں، اور اکہری سے مراد کھجور کا پیڑ بھی ہو سکتا ہے کہ بس وہ ایک مسلم پیڑ ہے۔ تو وزرع جنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد، اور انگور کے باغ، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تنے والے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو باغات ہوتے ہیں، کسی باغ کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کسی باغ کا پھل کڑوا ہوتا ہے، کسی باغ کا پھل پھیکا ہوتا ہے، حالانکہ پانی سب کے لیے وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمینوں میں بھی جو فرمایا نا، وہ فی الارض قطع متجاورات، زمینوں میں بھی الگ الگ قطعے ہیں۔ اب بتائیے کہ وہ خالق کیسا ہے، اس کی کائنات کتنی زبردست ہے، اور وہ کیسا خالق ہے بنانے والا کہ ایک ہی زمین مسطح ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک باغات ہیں۔ ہم لوگ گاؤں کھیڑے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے یہاں آم کا باغ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں لیچی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ بعض باغ کی لیچیاں میٹھی ہوتی ہیں، اور حیرت ہوگی آپ کو ایک بات جان کریے کہ ایک ہی باغ ہے، 16 پیڑ ہیں، 16 پیڑ میں کچھ پیڑ کے پھل میٹھے ہیں، ایک ہی باغ ہے، کچھ پیڑ کے پھل میٹھے ہیں اور کچھ کے پھیکے ہیں۔ اچھا، کچھ کے ایسے ہیں کہ جو پکنے سے پہلے کیڑے لگ گئے، اور کچھ کے ایسے ہیں کہ سوکھ کے بھی صحیح ہیں۔ یہی حال کھجوروں میں، یہی حال آم میں، ہر پھل فروٹ میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ انار ہوتا ہے آگے کی طرف، میں اس علاقے میں ایک دفعہ جلسے میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایسے باغ ہیں، یہ ایسے باغ ہیں، اور انہوں نے بتایا باقاعدہ کہ اس کا ریٹ، اس باغ کے انار کا ریٹ الگ ہے اور اس باغ کے انار کا ریٹ الگ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کیوں؟ تو دیکھنے میں سب ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں، تو انہوں نے ہم کو بتایا۔
تو یہی قرآن مجید نے یہ ایک بات رکھی ہے کہ تمہارے پاس دماغ ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے تمہیں عقل و خرد سے نوازا ہے. یہ کیوں، یہ تنوعات کیوں ہیں، یہ الگ الگ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی باغ ہے، لیکن الگ الگ رزلٹ کیوں مل رہے ہیں؟ الگ الگ چیزوں میں ذائقے اور ذائقہ کیوں ہے؟ تو اور کچھ کہہ رہے ہیں کچھ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں. یعنی کسی درخت سے زیادہ پھل نکلتے ہیں اور کسی سے کم، کسی کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے کسی کا کم. یہ بھی ایک بات ہے. اچھا، عجیب بات یہ بھی ہے کہ ایک ہی سال سارے پیڑ پھلے ہیں، لیکن اس میں کسی میں کم پھل آئے ہیں کسی پیڑ میں، اور کسی میں خوب ہے، اتنے پھل ہیں کہ صاحب شاخیں ٹوٹنے کے دہانے ہیں، اور کسی میں ہے ہی نہیں. تو یہ جو ایک نظام چل رہا ہے، تو یہ کیا یوں ہی چل رہا ہے؟ یہ اٹرنڈم نظام ہے، استغفر اللہ، یا یہ اپنے آپ ایسا ہو رہے ہیں؟ نہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، پھر آگے فرمایا اور ہم نے ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں. یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک بات قرآن مجید نے بار بار کہی ہے. قرآن نے اگر توحید کا عقیدہ پیش کیا ہے، قرآن نے اگر رسالت کا عقیدہ پیش کیا ہے، قرآن نے اگر فکر آخرت پیش کی ہے، تو یہ نہیں کہ صرف انہوں نے بس ڈنڈے کے زور پہ پیش کیا ہے. ہر جگہ انسان کو عقل سے جوڑا ہے، کہا ہے کہ ذرا عقل سے کام لو. تم ایک انسٹیٹیوٹ چلا لو تو 2 چیئرمین نہیں رکھ سکتے، کسی ادارے کے 2 چیئرمین نہیں ہو سکتے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اگر اس کائنات کے کئی خدا ہوں گے تو یہ کائنات کیسے چل سکتا ہے؟ کیا جہاں تعدد ہوتا ہے وہاں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں کوئی نظام نظم و ضبط کے ساتھ چل سکتا ہے؟ سورج برسا برس سے نکل رہا ہے، چاند برسا برس سے نکل رہا ہے، جو اس کا نظام ہے، اس نظام میں کیا ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کا کوئی فرق ہے؟ تو ان فی ذلک لآیات. اور یہ ساری آیتیں جو بھی پیچھے ابھی آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، جہاں یہ آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکے. یعنی اللہ نے یہ آسمان بنایا ہے، کہیں تمہیں کوئی ستون نظر آتا ہے؟ تم ایک ٹٹی کھڑی کرو تو تمہیں 4 جو ہے پیلر اس پہ لگانے پڑتے ہیں. مگر اتنا بڑا آسمان بنایا، کہیں تمہیں کچھ اور ایسا بنایا کہ تمہیں نظر آئے کہ دیکھو تم کہ بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو کھڑا رکھا ہے. پھر ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، کام میں لگا دیا. پھر آگے فرمایا هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلائی ہے، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے پیدا کیے، اور دن کو رات کی چادر اوڑھا دی. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں. یہ سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے. اگر تم اس میں غور کرو گے تم خود بخود اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اگر تم اس میں غور و فکر کرو گے تو تمہاری عقل بھی تمہاری رہنمائی کرے گی کہ نہیں بھائی، اس کائنات کا کوئی 2 یا کئی مالک نہیں ہو سکتے، اس کائنات کے کئی بنانے والے نہیں ہو سکتے. اور پھر جب اس نے اتنا منظم اس کائنات کو بنایا ہے کہ جہاں کوئی نظام 1 سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہے، وقت پر آپ کو اناج ملتا ہے، وقت پر آپ کو سورج ملتا ہے. سورج کی جو اہمیت ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ابھی سردی میں چل رہے ہیں ہم لوگ، نزلہ زکام ہے، اگر سورج نہ نکلے اور سورج چھپا رہ جائے، دیکھیے کس تیزی سے وائرس بڑھتا ہے، بیماریاں بڑھتی ہیں. سورج کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، چاند کی اہمیت کو ہم آج سائنس کا زمانہ ہے سمجھتے ہیں. تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور یہ نظام اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ جو لوگ اس سرزمین پر اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ انہیں آنے والی زندگی میں بہتر جزا دے گا، اور جو لوگ اس کی اس سرزمین پر منمانی کریں گے اللہ انہیں اس کی سزا دے گا. نیکی کرنے والے کو جزا دے گا
اور برائی کرنے والے کو سزا دے گا۔ اب یہ بات بھی انہیں قابل قبول نہیں ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی سزا اور یا عذاب کا معاملہ ہوگا، تو اس کے لیے وہ سب سے زیادہ انکار کرتے ہیں بعث بعد الموت کا، کفار قریش، کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے۔ اسی کا قرآن نے اگلی آیت میں تذکرہ کیا۔